الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام یہ بیت اللہ کی دیواروں کو بلند کر رہے ہیں اور ساتھ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ یہ خدمت ہم سے قبول فرما، یہ عمل ہمارا قبول فرما۔ عمل بڑا عظمت والا ہے، بڑا خالص ہے، خالص اللہ کے لیے۔ دونوں پیغمبر ہیں، اس کے باوجود وہ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، اللہ ہم سے یہ قبول کر لے۔ قبولیت سب سے بڑی چیز، اللہ قبول کر لے۔ دوسری دعا فرمائی ربنا واجعلنا مسلمین، اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنے والے، واجعلنا مسلمین، بنا ہم دونوں کو مسلمین لک، اپنے لیے فرما بردار۔ مسلمین لک، مسلمان کیا مطلب؟ فرما بردار اپنے لیے۔ ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد سے بھی امتا مسلمتا لک، ایک امت، ایک جماعت، امت مسلمت اللہ کا، فرما بردار اپنے لیے۔ ہمیں بھی اللہ فرما بردار بنا، جو میری نسل میں میری اولاد آئے ان میں ایک امت کو فرما بردار بنا۔ باپ عقل مند وہی ہوتا ہے جو اولاد کی تربیت کر جائے دین کے حوالے سے۔ بلڈنگیں، پلازیں، زمینیں، سٹوریاں، فلاں فلاں، یہ نہیں تربیت ہوتی۔ اس نے یہ چھوڑا، اس نے وہ چھوڑا، وہ اتنا بنا گیا۔ حالات یہ انبیاء کی یہ سنت ہے کہ وہ دین کے حوالے سے اولاد کی تربیت کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اپنا مطیع فرما بردار بنا، اور ہماری نسل سے، ہماری امت، ہماری نسل سے، ذریت سے، اولاد سے ایک امت بھی اللہ اپنے لیے فرما بردار بنا۔ وارنا مناسکنا، اور دکھلا ہم کو مناسکنا، حج کے طریقے، حج کے مناسک۔ یہ حج کیسے کرنا ہے؟ یہ کس طرح حج ہوگا؟ یہ بیت اللہ کی زیارت، صفا مربع کی، جو کچھ بھی ہے، یہ طریقے، جو بھی حج ہوتا ہے، قربانی ہوتی، کنکری ہوتی، یہ اللہ کے نبی، اے اللہ ہمیں یہ وارنا مناسکنا،
یا ہمیں سکھلا دے مطلق کرو عبادت کے طریقے، وارینا مناسکنا، اور سکھلا ہم کو حج کے طریقے یا عبادت کے طریقے، وتب علینا، اور ہماری توبہ قبول فرما۔ ویسے مانا کہ وتب علینا، اور ہم پر توبہ کر، ہم پر رجوع کر، ہم پر نظر رحمت کر، ہم پہ اپنا فضل کر۔ وتب علینا، اور اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ انک انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی ہے توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ صرف تیری ذات تواب ہے، تیری ذات صرف تواب ہے جو توبہ کو بہت اتنا قبول کرتی ہے، اتنا قبول کرتی ہے کہ کتنا بڑا بھی گناہ گار ہو، اگر وہ غرغر سے پہلے توبہ کا لفظ منہ سے نکال سچے دل سے توبہ کر رہے، اللہ قبول کر لیتا۔ زمین و آسمان کے خلا جتنے بڑے گناہ لے کے آج ایک آنسو اللہ کے سامنے بہا دے سچے دل سے مخلص توبۃ نصوحا، تو اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے۔ معاف ہی نہیں کرتا بلکہ اللہ نیکیوں سے بدل دیتا۔ اس کا یہ معنی پھر اللہ اس کو گناہ کی توفیق نہیں دیتا، اللہ جب بھی توفیق دیتا نیکی کی دیتا۔ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، پھر اس کو اللہ نیکی کی توفیق دیتا رہتا ہے۔ تو وہ خوش اتنا ہوتا ہے کسی بندے کی توبہ کرنے سے، جب وہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے رو کے کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے بخش دے، میں نے گناہ کیا، رو پڑتا اللہ کے سامنے۔ اتنی خوشی کسی کو اور سکتی نہیں جتنی اللہ کو خوشی ہوتی۔ وہ جھکے تو صحیح کو اللہ کی طرف، وہ توبہ کرے تو صحیح اللہ کی طرف، کوئی آئے تو صحیح اللہ کی طرف۔ قیامت تک کے لیے جب سورج مشرق سے طلوع ہوگا مغرب سے، اس تک کے لیے توبہ کا دروازہ، کیسا بھی گناہ گار ہے وہ اللہ کے سامنے توبہ کرے، وہ تواب الرحیم، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا۔ وہ دیکھا نہیں بنی اسرائیل کا جس نے 99 قتل کیے؟ اب تو وہ چلا توبہ کے نیت سے ایک مولوی صاحب کے پاس، وہ مولوی بھی ایسا ہی تھا، اس نے کہا میں نے 99 قتل کیے ہے، میرے کو توبہ ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہ، تو نہیں بخشی نا، تو بخشی سکنا، ایک بندے کا قتل جو میرے ہو سکے، اچھا جتنے 99 تھے تم ہی چل، تم انہوں اللہ دی رحمت و ناامیدی نہ کیتا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کرتے، لیکن کرو توبہ خالص۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، عورتوں والی توبہ نہ کرو، عام ٹوشیاں والی توبہ نہ کرو۔ ہاں اللہ میں ایویں کہ ٹوچیاں ڈرامہ ویکھی جانا، بے ایمانی کری جانی توبہ، سود کھائی جانا توبہ، ہاں اور بھی گل کہاں، داڑھی بنائی جانی رگڑ کے توبہ، بڈھیاں والی توبہ نہ کرو۔ بڈھیاں والی توبہ ہوندی ہے بھی نال نا چوڑیاں کری جانیاں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، میں گل نہیں کہا اللہ معاف کرے۔ بے شہر سیڑیاں LCDیاں لگیاں، ڈرامے دیکھ رہے یا محبتاں دے سین چل رہے یا دیکھ رہی ہیں، مگروں جدا کہ اللہ معاف کر دے، اللہ میں یہ توبہ نہ کرو، یہ توبہ۔ اور یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو خالص سچی توبہ اللہ کے سامنے کرو۔ تو جب وہ نکلا نا تو ایک اور کسی کی طرف پہنچا، کسی عالم کے، اس نے کہا ایسے کر، ایک بستی ہے وہاں موحدین کی بستی، نیک لوگ، وہاں تجھے یہ تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب اس نے اس بستی کا رخ کیا، اب وہ چلنے لگا نا، تو جب وہ بستی کے درمیان میں گیا، موت کے فرشتے آ گئے، روح قبض ہو گئی۔ اب جنت کے بھی فرشتے آ گئے، دوزخ کے بھی آ گئے۔
وہ کہنے لگے اس نے توبہ بھی کبھی نہ کی نہیں، دوسرے کہتے ہیں اس نے نیت کی تھی کرنے کی۔ ان کا آپس میں جھگڑا شروع ہو گیا، وہ کہنے لگے ہم نے جنت میں لے کے جانا، وہ کہنے لگے جہنم۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، اللہ نے فرمایا اس کا کیا کرو، پیمائش کرو زمین کی، جس طرح یہ اللہ کا وہ تو چاہتا ہے بخش دوں کل امت احمد نبی، پر اس کو بخشنے کے لیے کوئی بہانہ چاہیے، وہ تو چاہتا ہے کہ بخش دوں۔ وہ آئے تو صحیح، ہم تو مائل بھی کرم ہے، ہم تو مائل ہیں، کو آئے تو صحیح اللہ کے سامنے، کو جھکے تو صحیح۔ تو اب جب پیمائش کی گئی تو ایک بلشت زمین جدھر سے آگے کم ہو گئی، پیچھے ایک بلشت بڑھ گئی، اور حدیث کے الفاظ ہے وہ جب اس کی روح نکل رہی تھی تو وہ اپنے اس طرح گھٹنے کو چل کے آگے ہو گیا، ایک بلشت، کہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ تو توبہ قبول کرنے والا کون ہے؟ اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہی ہے بہت ہی توبہ قبول کرنے والا رحیم۔ تیسری دعا فرمائی حضرت ابراہیم بیت اللہ میں کھڑے کھڑے وہاں اللہ سے مانگ رہے ہیں، ربنا وابعث فیہم، اے رب ہمارے، اے ہمارے پالنے والے، وابعث فیہم، اور بھیج دے تو ان میں، بھیج دے رسولاً، ایک رسول، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی ہے نا، پھر انہوں نے تو دعا کی 2200 سال پہلے، ٹھیک ہے نا، تو وہ پھر اللہ نے دعا قبول، ربنا، اے ہمارے رب، وابعث، بھیج، فیہم، ان میں، رسولاً، ایک رسول، عظمت والا رسول، شان والا رسول، ایک رسول بھیج، منہم، جو انہی میں سے ہو، کسی اور مخلوق سے نہ ہو، نوری مخلوق سے نہ ہو، وہ انہی میں سے ہو، یتلو علیہم، جو تلاوت کرے ان پر، آیاتک، تیری آیات، تیری آیات تلاوت کرے، کوئی قصے کہانیاں نہ سنائے ان کو، قصے کہانیوں سے انسان پاک نہیں ہوتا، سٹوریوں سے انسان پاک نہیں ہوتا، دوڑے تے مائیے پڑھن نال انسان پاک نہیں ہوتا، تے گاؤن سنن دے نال انسان پاک، غزلاں تے شعر و شاعری کرنا انسان پاک نہیں ہوتا۔ پاک اگر کرتا ہے تو قرآن کرتا ہے، ایمان اگر دیتا ہے تو قرآن دیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں جو انسان کو پاک کرے۔ یتلو علیہم آیاتکا، وہ تلاوت کرے ان پر تیری آیات، قرآن مجید کی تلاوت، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور سکھلائے ان کو کتاب اور سنت، حکمت معنی سنت، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور سکھلائے ان کو کتاب اور حکمت، حکمت سنت، دانائی، اللہ کے نبی کے طریقے سے بڑھ کے سنت سے کوئی دانائی ہو سکتی ہے؟ وہ سکھلائے ان کو، کیا سکھلائے؟ کہیں نہیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ فلاں کی تعلیم دے ان کو، فلاں امام کی طرف ان کو لے کے جائے، فلاں کی طرف ان کی نسبت نہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، جو سکھلائے ان کو کتاب اور، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرے، اور ان کو، ان کا تزکیہ نفس کرے، ان کے اندر کی جو میل کچال ہے، زنگ جو لگے ہوئے ہیں گناہوں کے، شرک کے، بدعت کے، وہ دھو دے وہ۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو ہی زبردست حکمتوں والا ہے، کوئی یہ نہیں کر سکتا سوائے تیرے سوا یہ کوئی نہیں کر سکتا، دلوں کو بدلنے والا تو ہی ہے، راستہ دکھانے والا تو ہی ہے، منزل پہ پہنچانے والا تو ہی ہے، تو زبردست ہے، حکمتوں والا ہے، کوئی نہیں سمجھ سکتا تیری حکمتوں کو، اس لیے اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اور کون ہے جو اعراض کرے، جو منہ موڑے
ان ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے، ابراہیم علیہ السلام کے دین سے، ابراہیم علیہ السلام کے اس طریقے سے۔ کتنا خالص تھا ابراہیم، اس کا دین جو تھا اللہ کے لیے یک رخ، ان ابراہیم کان امۃ قانتا۔ کون ہے جو حضرت ابراہیم کے طریقے سے اعراض کرے، اس کی ملت سے، اس کے دین سے جو منہ موڑے، جو موڑے گا، الا من صفیہ نفسہ، مگر وہی اس نے بے وقوفی کی اپنے نفس سے، جس نے ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ چھوڑ دیا، اس نے اپنے آپ سے نا سمجھی کی، اس نے اپنے آپ سے صافحہ نفسہ، صافحہ، مگر اس نے بے وقوفی کی۔ ابراہیم علیہ السلام کے کتنے طریقے ہیں جو رائے ہم میں ہے کہ نہیں؟ تو جو ابراہیم علیہ السلام کے دین کو چھوڑ دے، دین توحید کو، ابراہیم علیہ السلام ملت کو، تو وہ اپنے آپ سے بے وقوفی کرتا، وہ کسی کا نقصان۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور تحقیق اللہ نے چن لیا اس کو دنیا میں، ٹھیک ہے نا؟ اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، میں تجھے لوگوں کا امام بناؤں گا۔ یہ ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی شان والا، قَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور تحقیق چن لیا اس کو فی الدنیا، دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں البتہ نیکوں میں سے ہوگا۔ آخرت میں صالحین کو کم تھوڑا درجہ نہیں ہے، صالحین اتنا بڑا درجہ صالحین، اور آخرت میں وہ نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ اذ قال لہ ربہ، جب کہا اس کے لیے اس کے رب نے، اذ قال لہ، جب کہا لہ اس کے لیے، ربہ اس کے رب نے، اسلم، فرما بردار بن، مطیع ہو جا، فرما بردار بن جا، کوئی بھی حکم آیا اللہ کا، کوئی بھی، اسلم، مطیع ہو، فرما بردار بن۔ قال اسلمت لرب العالمین، کہا اسلمت، میں مطیع ہو گیا، میں فرما بردار بن گیا، کس کے لیے؟ لرب العالمین، اپنے رب کے لیے، جو جہانوں کا رب ہے اس کے لیے مطیع و فرما بردار بن۔ جب بھی حکم آیا اللہ کا، کتنی بڑی آزمائش آئی، اذ قال لہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، یہ ہے خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان ہے۔ وَوَصَّى بِهَا ابراہیم بنیہ، اور وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اسی بات کی، بنی اپنے بیٹوں کو، وَيَعْقُوبَ، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے، آگے وہ آ رہی ہے، یا بنی، ہمارے بیٹو ہے، میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے چن لیا تمہارے لیے دین کو، اللہ نے تمہارے لیے دین چن لیا، پسند کر لیا۔ کون؟ دین اسلام۔ اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام اللہ نے چن لیا، پسند کر لیا۔ اب اللہ کے ہاں جو دین ہے وہ دین اسلام ہے، اور کوئی دین نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین اسلام ہے صرف۔ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، جو دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اللہ کے پاس لے کے جائے، ہرگز نہیں وہ قبول کیا جائے، صرف اور صرف دین اسلام۔ اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے۔ فَلَا تَمُوتُنَّ، پس نہ تمہیں موت آئے، پس نہ تم مرنا، نہ فوت ہونا، الا مگر وانتم مسلمون، مگر تم سارے کے سارے فرما بردار ہو۔ موت آئے فرما بردار ہو، سارے کے سارے مطیع ہو اللہ کے، اسلام تم میں ٹھک کے لگا ہوا، وہ اسلام کے ساتھ جڑے۔ کیا کہتے ہو جنازے میں؟ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اللہ جس کو تو زندہ رکھ ساڈے چوں اسلام تے زندہ رکھے، تے ساڈے کرتوت جڑے دنیا چ کردے پھرنے اسلام والے ہے، تے کی اللہ سن لے گا؟ اتھے دعا لمبی کرے، کی فائدہ جے تو اپنے آپ بندے دا پتر نہیں بنیا پوری زندگی؟
جدو تو جنازے چ کھلو کے آنا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اللہ جس کو تو زندہ رکھے ہم میں سے اسلام پر زندہ رکھ۔ تے دنیا دے اتنے تے اسلام اپنایا نہیں تو کوئی بھی، دنیا تے تینوں اداکار چنگے لگے آ، دنیا تینوں شکلاں انہاں دیاں چنگیاں لگیاں، دنیا تینوں لباس انہاں دے چنگے، انہاں دی معاشرت اچھی لگی ہے دنیا تو تے اسلام نو تو فالو کیتا ہی نہیں پوری زندگی تے اسلام نو۔ اخیر پھر اتھے گل نہیں مکی، سارے مولوی سنی دیوبندی بابی اہل سارے اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام۔ لچھن ساڈے کرتوت اسلام والے گھراں چ باہر اندر اسلام والے لچھن ہے ساڈے، غور کریا کرو اسلام کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، او ایمان والو پورے کے پورے مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ ہمیں ثابت قدم رکھے۔ یا مقلب القلوب قلب قلوبنا علی دینک، اللہ اپنے دین کی طرف دلوں کو مائل کر دے، اللہ ہم سب کی نجات کرے، اللہ سب کو جنت میں اکٹھا کرے۔ وآخر دعوانا